بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ عقیدہ ختم نبوت شریعت کی اصطلاح میں کیا ہے، اس کا مطلب اور معنی کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے مآخذ کیا ہیں۔ تو سامعین عزیز وقار، جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت کی ابتدا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائی اور اس کی انتہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی قیامت تک نہ آئے گا۔ اس عقیدہ کو شریعت کی اصطلاح میں عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ رہی بات اس کی اہمیت کی، تو عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت تو اس سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کفار کے ساتھ جتنی جنگیں لڑی گئیں ان میں کل 259 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین شہید ہوئے، اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ و دفاع کے لیے اسلام کی تاریخ میں پہلی جنگ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں لڑی گئی۔ صرف اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تعداد 1200 ہے۔ تو اس سے اس عقیدے کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کی اہمیت کا، کہ یہ عقیدہ، اس کا تحفظ کتنا اہم ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس لفظ کے معانی کا یا اس لفظ کے ماخذ کا، تو ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ہم جو لفظ ختم نبوت کہتے ہیں یا خاتم النبیین کہتے ہیں، اس کو کہاں سے لیا گیا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ لفظ قرآن اور حدیث سے لیا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، اللہ رب العزت سورہ احزاب میں فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہو سیکون فی امتی کذابون 30 کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب میری امت میں 30 بڑے جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ خبردار ہو جاؤ، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ اور حدیث شریف میں خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اسی سے لیا گیا ہے ختم نبوت۔ اب تیسری بات یہ سمجھیں کہ لفظ خاتم کا مطلب کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں بار بار یہ لفظ آیا ہے اور احادیث شریف میں بھی، تو اس کا مطلب و معانی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں، کسی چیز کو ایسے طریقے سے بند کرنا کہ نہ باہر سے کوئی چیز اس کے اندر داخل ہو سکے اور نہ اس کے اندر سے کوئی چیز باہر نکالی جا سکے، اسے کہتے ہیں خاتم، اور ہم اردو میں اسے کہتے ہیں مہر ثبت کرنا۔ تو اب دیکھیے خاتم النبیین کا کیا مطلب بنا۔ تو اس حوالے سے خاتم النبیین کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت پر ایسے طریقے سے مہر ثبت کر دی ہے کہ نہ تو اس سلسلہ نبوت سے کسی نبی کو نکالا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اب یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس سلسلہ میں کسی کو داخل کیا جا سکتا ہے۔ تو خاتم یا ختم کا لفظ قرآن پاک میں 7 جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1،
ختم اللہ علی قلوبہم، سورہ بقرہ آیت نمبر 7، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ہم نے کفار کے دلوں پر مہر ثبت کر دی ہے۔ اور سورہ انعام آیت نمبر 46، ختم علی قلوبکم، تمہارے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 23، ختم علی سمعہ وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر اور اس کے کانوں پر مہر لگا دی۔ اور سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، یعنی قیامت کے دن بروز محشر ہم ان کی زبانوں پر کیا کر دیں گے؟ مہر ثبت کر دیں گے۔ اور سورہ شورى آیت نمبر 24، فَإِن يَشَاءَ اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَى قَلْبِكَ، کہ اللہ رب العزت اگر چاہتے تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتے۔ سورہ مطففین میں جو 2 جگہ استعمال ہوا ہے، آیت نمبر 25، رحیق مختوم، کہ مہر لگی ہوئی شراب، ختامہ مسک، کہ اس کی مہر مشک پر لگتی ہے۔ تو اب ان تمام آیات میں اگر آپ غور سے دیکھیں گے، پہلی آیت کو لیتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں پر مہر ثبت کر دی، مہر ثبت کر دی کہ نہ اندر سے کوئی چیز باہر آ سکتی ہے، نہ باہر سے کوئی چیز اندر داخل ہو سکتی ہے۔ کیا ہے مطلب؟ کفار کے دلوں میں کفر ہے، اب وہ یہ اندر کی چیز ہے، اب کفر ان کے دلوں سے باہر نہیں آئے گا اور باہر سے ایمان ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تو سامعین عزیز وقار، آپ نے سنا سمجھا کہ خاتم النبیین، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، خاتم النبیین کے معانی کیا ہیں اور اس کا مآخذ کیا ہے۔